یہ ہے وہ باتیں جو اسلام کی ہیں. تو جنہوں نے نہیں پڑھا وہ یہاں بھی یور کر رہے ہیں, یہاں بھی امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہی کی باتیں پھیلاتے ہیں. آپ اپنے کان بند کر دیں. اگر ہم کوئی آپ کو گمراہی کی بات بتا رہے ہیں بے شک اپنے کان بند کر دیں. اور اگر آپ کے کان میں وہ بات جا رہی ہے, کیوں جی, قادت القلوب یتیرا, قریب سی کہ وہ دل بھی جڑے نا جدوں بیت المقدس آنا ہوئی نا, الحمدللہ معز الاسلام بنصری ومذل الشرک بکاری. جب صلاح الدین ایوبی بیٹھا, پوری فوج بیٹھی, تو محی الدین بن زکی نے جب یہ خطبہ پڑھا نا, کسی موقع پر میں پورا ایک سانس میں آپ کو سنا دوں گا, اب موقع نہیں ہے, تو آپ وہ قریب تھا کہ اذانیں جب ہوئی تو قریب تھا کہ نور الدین زنگی سمیت ساری فوج اور سارے مسلمانوں کی روحیں بھی پرواز کر جاتی. تو اگر ہم آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں حضور کی عشق اور محبت کی کہ قریب ہے کہ آپ کی روحیں بھی اوپر اڑ جائے, تو پھر آپ کان بند نہ کرے. اور وہ بندہ جو آپ کو ایسی بات سناتا ہے کہ در رسول سے دور کرتا ہے, پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے کان بند کر دے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علما وچ پسا مل. بس یہی بات ہے, یہی لبیک کا مقصد ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو یہ تکلیف قرون اولیٰ سے لے کر آج تک تکلیف وہ جاری ہے. ہمارا پاس تھرمامیٹر نہیں ہے کہ اس کی تکلیف کا علاج کرے, وہ تکلیف تو رہنی ہے. جب تک حق اور باطل ہے تو وہ تکلیف رہنی ہے. جب تک محمد عربی کے غلام موجود ہے اور حضور کے دین کے دشمن موجود ہیں, موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید, ایند و قوت از حیات آمد پدید. اقبال کہتا ہے حق اور باطل کی ٹکر شروع سے چلی ہے اور تا صبح قیامت یہ جاری اور ساری رہے گی. لیکن امتحان حق والوں کا ہے کہ وہ کب تک کھڑے رہتے. وہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر مدد ضرور آ جائے گی, اور اگر وہ بزدلی اختیار کریں گے تو پھر بزدل قوم کی مدد نہیں کی جاتی. ہاں جی, یہ تو حضور نے فرمایا بزدلوں کی رب کبھی بھی مدد نہیں کرتا. یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا بزدل بندے کی اللہ مدد نہیں کرتا. اور اس کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے, جنگ یرموک میں جب صحابہ کی لڑائی لمبی ہو گئی تو مسلمان خواتین نے صحابہ کو صرف مدینہ منورہ سے اتنا سارا ایک جملہ لکھا, لمبا خط نہیں لکھا, صرف اتنا ایک جملہ لکھا. فرمایا مسئلہ کیا بن گیا, اتنی لمبی لڑائی کیوں ہو گئی؟ انتم انصار اللہ. فرمایا کان کھول کر سنو, اور کسی نے دین کی مدد نہیں کرنی, تم ہی دین کے مددگار ہو, تم ہی دین کے مددگار ہو. تو یہ تاخیر کیوں ہو گئی جنگ یرموک میں؟ وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تمام کے لیے مینار نور ہے. وہ فرمایا انتم انصار اللہ. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ناموس رسالت کی بات بھی ہم نے کرنی ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو تکالیف بھی ہم نے اٹھانی ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانا بھی ہمارا کام ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کفر کے سامنے ایسے کھڑا ہونا یہ بھی ہمارا کام ہے. آج کلمہ جو ہم انتم انصار اللہ, فرمایا تم ہی دین کے مددگار ہو, تم ہی اللہ کا مددگار سے مراد دین کے مددگار. آخری جملہ یہ اپنے کانوں کے اندر اس کو ایسی جگہ دیں کہ ساری زندگی گھر میں بلب نہ لگے شام تک. تو بیوی بندے کو گھر داخل نہیں ہونے دیتی, کہتی ہے تم کام مرے رہے, یہ تو اندھیرا ہے, کچن میں روٹی کیسے پکاتی. چولہا خراب ہو جائے تو شام تک چولہا ٹھیک ہو جاتا ہے, اور مشین خراب ہو جائے تو مشین ٹھیک ہو جاتی ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, ہم لوگوں کے ذمہ کام لگاتے ہیں, یہ کام کرو, تو کہتے ہیں جی مجھے اور کام پڑ گیا تھا. مجھے بتا دین سے بڑھ کر اور کام کون سا تھا؟ گھر کے تو سارے کام تیرے چلتے ہیں, جب دین کا مسئلہ ہے تو کل پر ڈال دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو جو وصیتیں کی نا لمبی چوڑی, ان میں سے ایک یہ بھی تھی. فرمایا عمر, بہت سارے اللہ کے معاملات ہیں جو رات کو کیے جائیں تو وہ دن کو, رات والے دن کو قبول نہیں کرتا, دن والے رات کو قبول نہیں کرتا. معنی یہ تھا کہ دن والا کام تو نے رات پر نہیں ڈالنا اور رات والا کام دن پر نہیں ڈالنا. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اللہ رات کو ہی قبول کرتا ہے اور دن والے دن کو ہی قبول کرتا ہے. تو یہ حضرت عمر کو وصیت تھی کہ میں تو جا رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ کیسر و کسرا فتح ہونے میں تاخیر ہو جائے. میں تو جا رہا ہوں, میں تو ہموار کر کے ساری زمین, یہ نہ ہو کہ حضور کا دین پھیلنے میں کوئی ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے. ہاں, یہ حضرت عمر کو صدیق اکبر نے فرمایا. آج دین کیوں نہیں تخت پر آ رہا؟ جس سے بات کرو وہ گھر کے لیے تو بڑا مخلص ہے, لیکن جب دین کی بات آئے تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. بھائی دعا گو جن کا ہم کام کر رہے ہیں نا وہ دعا ہمارے لیے فرماتے ہیں. ہم نے تیرے لیے دعا کی درخواست نہیں کی, تو دعائیں کرتا رہے, لیکن عملاً آنا میدان میں کام کر دین کا کام کرنا کوئی نہیں. تو صرف لبیک یا رسول اللہ کے چند بندے تو نہیں نا دین تخت پر لا سکتے. ہاں جی, وہ تو آپ ہر بندے کا کام ہے کہ آپ جس طرح اپنے گھر کے ساتھ حساس ہے نا, اپنے بچوں کے لیے حساس ہیں, دین کے لیے ایسے حساس بن جائے.
تو پھر دین آئے گا. یو چھڈو جی کل سے او چلو اجے تو ٹائم ہی کوئی نہ، اجے بڑا ٹائم ہے، چلو خیر. جائیں گے تو کہیں گے میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے کام نہیں کیا. تو یہ عذر آپ میرے سامنے تو کر سکتے ہیں نا. اقبال کہتا لرزم از تو شرم چو روزے شمار، پرصدت آب روئے روزگار، حرف حق از حضرت ماں بردئی، پس چرابا دیگرانا سپردئی. اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا تصور کرتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں، لرزہ پر اندام جا ہو جاتا ہوں، کانپنا شروع کر دیتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کے لیے تو میں بدر سے لے کر تبوک تک گیا، میں نے 13 سال مکے میں گزارے، اور بتا لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے، میرے چچا جان کے جگر اور کریجے نکالے اور سارے معاملات ہوئے، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ ایک سوال ہی کافی ہے امت کے لیے. تو کیا کہے گا امتی؟ پھر کیا عذر کرے گا؟ آذا یوم لا ینطقون ولا یوزرنہم فیاض. سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے فرمایا وہ دن وہ ہوگا جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے تو لوگ بڑبڑ کر دیں نا، وہاں تو زبان پر مور لا دیجئے. اور ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بندہ معذرت کرے کہ نہیں جی میرے پیٹ میں بڑا درد تھا اس دن. معذرت بھی نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں. بتاؤ پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے پیشی ہوگی؟ اللہ کے سامنے. اس دین تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اس دین کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ کتنا بیٹھ کر دین کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ناموس رسالت کر کیا بک بک کرتا ہوں. یہ ساری باتوں کا یہ آپ نہ کہیں گے، یہ تو لکھا جا رہا ہے نا. یہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بس یہ کتاب ہی دی جائے گی، پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے. آج اس دن سے ڈرو جس دن کتاب لیتے ہوئے بھی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی، جس دن مجرم ڈریں گے اوہ اس کے اندر تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہ اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو بدلو. یہ صرف تقریریں سننا کوئی مقصد نہیں ہے. حضور کے دین کو آگے لاؤ. آگے منہ آ گیا تو آگے کی طرف چلو، پیچھے کی طرف بس چلو. منہ آ گیا تو آگے کا سوچو کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر کیسے لانا ہے. وہ جملہ پھر رہ گیا، وہ مکمل ہی ہو جائے. انتم انصار اللہ، کیا کہا جی؟ انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار. صحابہ کو صحابیات نے خط لکھا مدینہ منورہ سے جنگ یرموک میں، فرمایا انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار. کان کھول کے سنو، واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے. معنی کیا ہے؟ جو پہلے میدان میں اترتا ہے مدد پھر اس کی آتی ہے. جو گھر میں سویا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو باتیں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو تقریریں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو منصوبہ بندیاں بناتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی. پہلے جو اللہ کی مدد کرے، واللہ ینصرو، پھر اللہ مدد حال میں بھی فرماتا ہے پھر مستقبل میں. پہلی شرط ہے کہ نصرہ، ماضی میں کسی نے اللہ کی مدد کی ہو، اللہ کے دین کی مدد کی ہو. آؤ اس دنیا کی شرمندگی، قبر کی شرمندگی، حشر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دین کی مدد کرو، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. حضور کی عزت ناموس کی بات سننی نہیں، بس کیا جو بات کرنے لگے ان کا تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت